تو مجھے مرزا بیدل کا شعر یاد آیا، چه مقدار خون در عدم خورد باشم، چه مقدار خون در، چه مقدار خون در عدم خورد باشم، تو بر خاک مائی و من مرده باشم، تو بر خاک مائی۔ کسے شعر سنائیں گے؟ بابا فرید ہوتے تو ہم ان کو سناتے، نظام الدین اولیاء ہوتے تو ہم یہ شعر ان کو سناتے، دیکھتے کہ بابا فرید الدین کا ذوق کس مقام پر جاتا۔ میں کیا کروں، انگریزی پڑھنے، ہم کیا کہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے، ہے جی؟ نہ کوئی درد، نہ کوئی بات، نہ کوئی الٹا لکھنا، الٹا کوئی ایسی زبان بھی دیکھی جو الٹی لکھی جائے، کم ہی پٹھا، ہے جی؟ تو کیا کہتا ہے مرزا بیدل کہ میں عدم میں، قبر میں کتنا میں نے منو خون پیا ہوگا کہ اے میرے دوست تو میری قبر پر آیا ہو اور میں اٹھ نہ سکا، تو میری قبر پر کھڑا ہو اور میں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہوں، میں تجھے اٹھ کر استقبال نہیں کر سکا، تو پوچھ نہیں کہ میں نے منو خون پیا ہوگا وہاں کہ میں تیرا استقبال نہیں کر سکا۔ آخری بات، مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، لیکن کس نے کس رنگ میں مرنا ہے یہ مالک جانتا ہے، مرنا سب نے ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنا تو سب نے ہے۔ فاطمہ الزہرا کا بیٹا بھی دنیا سے گیا، حسن نام تھا، شبیہ رسول تھا، علی المرتضیٰ کا بڑا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا بڑا صاحبزادہ، اور حسین کا بڑا بھائی شبیہ مصطفیٰ وارث فیضان حل عطا حسن مجتبی۔ جب زہر دی گئی کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، جو میں ابھی رونا رویا، زہر فریق مخالف نے کیوں دی کہ حسن جب تک لوگوں کے سامنے رہے گا میری دال نہیں گلے گی، یہ جہاں بیٹھ جائے گا اس کا سکہ جم جائے گا، لوگ پروانوں کی طرح اس کی شمع صورت پر ٹوٹیں گے، جب تک یہ رسول کا چہرہ لوگوں کے سامنے رہے گا دنیا اس پر ٹوٹے گی، مرے گی، کیونکہ اپنے رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے ان کو، وہ چہرے پر مرنے والے ہیں۔ شمع کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میخانے میں جل رہی ہے یا کعبے میں جل رہی ہے، پروانے کو مرنے سے کام ہے، نہ حرم سے کام ہے نہ دیر سے کام ہے۔ جو اپنے رسول کا شہدا ہو، جو اپنے پیر کا شہدا ہو، جو اپنے پیر کا سچا غلام ہو، جو اپنے استاد کا سچا شاگرد ہو، وہ اس تصویر پر مرے گا جو اپنے ان سے ملتی ہے، جس کی صورت ملتی ہے جی؟ تو حسن مجتبی کا بھی یہی مقام تھا کہ نانا سے صورت ملتی تھی، تو مخالف برداشت نہیں کر سکا، اس نے زہر دی۔ وقت تھا امام حسن دنیا سے جانے لگے تو طباق رکھا گیا نیچے، تو الٹیاں کی، جگر کٹ گیا،
خیر علماء جانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب وفات پا گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ جڑے اجڑ چڑھانے، اجڑ بکریاں، ان پڑھ بکریاں چڑھانے والا صحابی، حضور بیٹھے فرمایا ادھر تک میں گل مکاؤں لگا، ادھر میں دیکھو تقریریں تسی بڑے بڑے خطیباں دی سنتے ہو، میری تقریر الگ ہے، انداز دی الگ ہے. انشاءاللہ تسی منو نہ منو تواڈے اندر رہ گئی میری گلاں جڑیاں میں کیتیاں. انشاءاللہ یہ ضروری نہیں میرے پیو دادے نے مرید ہی بیٹھے، پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو سن، لیکن میری گل دے میرے خطاب دے مرید ہو. میں عرض کر رہا کہ میں آخیا کہ حضور فرمایا اے میں گل مکائی نا تے جس نے پلہ ڈایا میں اس نو حافظہ دیتا. یا رسول اللہ حافظہ کوئی دکان تے وکڑے والی چیز تے نہیں کہ جا کے حافظہ بندہ 5 روپے کو کلو لے لے یا 10,000. اگر حافظہ یا عقل دکانہ تو ملیا اے لیڈر تے بڑے بڑے لوگ جنہاں دیاں کھوپڑیاں عقل تو خالی، جنہاں دا حافظہ خراب ہے، پیچھے اور گل کر دیں کہ جھوٹ بول دیں دن پیچھے گل یاد ہی نہیں رہتی، حافظہ خراب ہے. وہ دکانہ تے جا کے کروڑا روپے لے کے عقل لے آنا. مگر میرا آقا تے تیرا آقا اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے حافظہ بھی عطا فرمایا. ابو ہریرہ نے پلہ ڈایا، سارے لوگ ہلے سوچ رہے تو جناب ابو ہریرہ نے پڑھ کر اپنی چادر پھیلائی، سرکار نے یوں 3 دفعہ کیا، یوں سینہ مبارک کے ساتھ ہاتھ لاتے تھے اور یوں کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر سینے سے لگا لی، واللہ ما نسیت قطعا لفظا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہتا ہے ابو ہریرہ کہ میں نے کملی والے کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی میں کبھی نہیں بھولا. وہ حافظہ دینے والا رسول. امام حسن فوت ہو گئے، خبر پھیلی، سیدہ عائشہ روئیں. آؤ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ جو مقام عائشہ کو نہیں جانتے آؤ تمہیں میں مقام عائشہ بتاؤں. سیدنا عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھو عائشہ سے کہ آج یہ تیرا بیٹا حسن دنیا سے گیا، مائی صاحب تو رو کیوں رہی ہے؟ سیدہ عائشہ رو رہی ہے، جو ازواج مطہرات میں زندہ تھی رو رہی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، دروازے پر آ کر جو صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، پتہ ہے ابو ہریرہ نے ایک جملہ کہا، مجھے اس جملے نے رلا دیا. ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں، آج کملی والے آقا محمد رسول اللہ کا ایک محبوب دنیا سے چلا گیا ہے، حسن نام کا شہزادہ. فبکو، جتنا رو سکتے ہو اس کو رو. خود بھی رو رہے تھے ابو ہریرہ اور صحابہ کو رونے پر اکسا رہے تھے کہ رو. اگر حسن پر نہیں رو گے تو رونے کے لائق اور ہے کون؟ 3 دن مدینے کے عورتوں نے کھانا نہیں کھایا. پڑھو البدایہ والنہایہ وفیات الاعیان. 3 دن مدینے کی عورتوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے بھی کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، حسین بیٹا ہے، جمیل بیٹا ہے، شکیل بیٹا ہے اور صاحب اخلاق حسنہ ہے اور نمونہ شکل رسول ہے، شبیہ رسول ہے. ایک جلوے کو دیکھتے ہیں تو مرتضیٰ یاد آتا ہے، ایک منظر کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ یاد آتا ہے. 47 سال کی عمر میں اٹھا،
مروان جس نے ساری عمر امام حسن سے زیادتی کی. تو ایک گل سنو, تہاڈا بڑے تو بڑا بھی دشمن ہوے گا نا, ایک کمینگی تسی نہیں کرو گے کہ موئے ہوتے گولی چلاؤ. موئے ہوتے گولی کوئی نہیں چلاتا. اتنا کمینہ ہلے تک اساں دیکھیا نہیں. ساڑھے علاقے کی ہلے تک کوئی نہیں آیا تے تہاڈے علاقے کی اتنا کمینہ دشمن نہیں ہوئے. اللہ دے وے تے کوئی حیا والا تے عقل والا دشمن دے وے, کوئی کمینہ ذات دا یا ذہن دا کمینہ دشمن انشاءاللہ کسی نو نہ دے. یہ وہ مروان ہے جس نے امام حسن کی جو گھر سے ان کی میت اٹھائی گئی اپنے نانا کے قبر تک پہنچانے کے لیے, تو اس راستے میں تیر انداز اس نے کھڑے کیے ہوئے تھے چھت پر, تو انہوں نے امام حسن کی باڈی پر تیر مارے اور امام حسن کا پیٹ چاک ہو گیا اور آپ کے جو جنازے سے خون ٹپکنے لگا. یہ وہ مروان ہے, یہ مروان ہے. تو مروان جا رہا تھا جنازہ, تو سامنے احد پہاڑ ہے. آپ مدینے جائیں تو اس رخ سے سامنے احد پہاڑ ہے. جنازہ جا رہا تھا, مروان حسین کے ساتھ تھا, بھائی کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ. تو مروان نے کہا یار حسین تیرے بھائی کی کیا تعریف کی جائے, اتنا حلیم الطبع, اتنا بردبار, اتنا صبر و شکر کرنے والا آدمی کہ جو اس پر ظلم کیے گئے, یہ اپنا نام تو نہیں لیتا تھا, کیے گئے ایسا. تو امام حسین نے کہا ارے تو وہ ہے کہ اپنی زندگی میں تو نے کوئی ایک سیکنڈ بھی اس کی دشمنی کے لیے کے بغیر نہیں گزارا. میرے بھائی کو تو ایک آنکھ بھی نہیں دے سکا, ایک ایک قدم پر اس کے سامنے تو نے کانٹے بچھائے. تو وہ انسان ہے. تیرے منہ سے میں یہ تعریف سن رہا ہوں. مروان تیر برسائے, میں نے جیسے کہ ذکر کیا, اس کے باوجود رو پڑا. کہنے لگا مار آئے تو رجلاً قطو, میں نے ایسا انسان ہرگز نہیں دیکھا. اشارہ کر کے احد کی طرف کہ اس پہاڑ سے بھی اس کا حوصلہ بلند تھا. اس پہاڑ سے بھی حسین تیرے یہ جو بھائی جس کی میت جا رہی ہے نا, اس کا اس پہاڑ سے بھی حوصلہ بلند تھا. اتنے ظلم کیے, مطلب یہ تھا ہم نے کمینگی میں حد کر دی لیکن اس نے برداشت کرنے میں حد کر دی. تو امام حسن جیسا شہزادہ, امام حسن جیسا شبیہ رسول, اور جس نے دنیا کے اقتدار کو ٹھکرا دیا. پتہ ہے آج نہیں چھوڑ رہے نا اقتدار. میں میری ٹوٹل میں جہاں ہمارا اسلام آباد مرکز ہے, کیپٹل ہے, بڑے بڑے وزراء بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ جس اقتدار کو بڑی آسانی سے امام حسن نے ٹھوکر میں اڑا دیا تھا, آج وہ اقتدار گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. کسی قیمت پر ہم نے وہ اقتدار پر رہنا ہے. دیکھو نواسہ رسول کی شان دیکھو کہ مخالف نے کہا کہ قتل چاہے لاکھوں ہو جائیں, کرسی پر میں نے بیٹھنا ہے. امام حسن نے کہا مسلمانوں کو قتل کر کے میں ایسے اقتدار پر لعنت بھیجتا ہوں, لو تم لو. مسلمان, میرے مسلمان بھائیوں, جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو, انصاف کی اینک لگاؤ اور دیکھو سیرت حسن اور حسین کو. آج تمہارے دلوں پر حسن راج کر رہا ہے یا وہ راج کر رہا ہے جس نے حسن سے اقتدار چھین لیا تھا؟ بولو. حسن راج کر رہا ہے جس نے اقتدار کو ٹھوکر میں اڑا دیا. جاؤ میں اس چیز کے لیے لڑوں. تو جس نے اقتدار لے لیا, براجمان ہو گیا, بیٹھ گیا, ساری عمر بیٹھا رہا, اس کا نام بھی نہیں کوئی لیتا. تو اقتدار کس کو ملا؟ بولو امام حسن کو. تو ثابت یہ ہوا کہ کچھ غاصب جو غصب کر کے اقتدار بیٹھ جاتے ہیں,
وہ لوگوں کے دلوں پر اقتدار ان کو حاصل نہیں ہوتا. جن کو اقتدار چھوڑ دیتے ہیں وہ بعض دفعہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اقتدار کے لائق تو یہ ہیں، اور جو اقتدار کے لائق ہوں وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اصول ہے. اور جو اقتدار کے بھوکے ہوں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور دنیا ان کو رد کرتی ہے.